اے اللہ، میں نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا باہر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتا، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکات سے ان سب کو پورا کر دے یا رب، ان سب کی تکمیل کر دے یا رب۔ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ذہنی سکون کی بھی ہے، اور یہی نعمت اگر چھن جائے تو اس جیسی محرومی بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے گھرے رہتے ہیں، کچھ زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ چلے جاتے ہیں، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ کئی بار ہم جن لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں ایسی اذیتیں دیتے ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کا انتخاب ہم کرتے ہیں اپنے لیے، پھر آتے ہیں وہ جنہیں قسمت ہمارا بناتی ہے۔ وہ اس نفاست سے سمیٹتے ہیں ہر شے کے بکھرنے کا خوف بھی نہیں رہتا، جن کی موجودگی کا احساس آہستہ آہستہ چہرے کے وہ سارے رنگ ہمیں لٹا دیتا ہے جو پھیکے پڑ گئے تھے۔ اللہ سے دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اس کی رضا، اس کی محبت، اس کا دیدار اور اس کی جنت بھی مانگیں۔ اسے مانگنے والے اور جھکنے والے پسند ہیں۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، پر وہ دے دے کر نہیں تھکتا۔ وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی نہیں اکتاتا کہ تم تو مانگتے ہی رہتے ہو، بلکہ وہ تو تب ناراض ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے کریم، اتنے محبت کرنے والے، عطا کرنے والے رب سے مانگتے ہوئے نہ جھجکا کریں۔ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ کچھ لوگوں اور ان سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے کہ جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے، یہاں سب فانی ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں، ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب عیاں ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ کبھی کبھی ہم صبر کی جس مقام پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو رب کو پسند ہے، اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا، جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھا اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے۔ اس مقام پہ معجزے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے، دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل یہ کہتا ہے وہی یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گیا تھا، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ زندگی اتنا مشکل نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، جو ناراض ہیں وہ بھی مان جاتے ہیں، جو چھوڑ گئے وہ بھی لوٹ آتے ہیں، اور اگر نہ بھی آئیں تو ہم جینا سیکھ جاتے ہیں ان کے بغیر۔ نظر انداز کرنے والے پھر ایک روز ہمیں بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ بہت کچھ جو ہمیں
ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، یقین جانو وقت گزرنے کے بعد وہی سب لگتا ہے یہ تو بہت آسان تھا حاصل کرنا، لیکن تب تک ہماری ترجیحات بدل چکی ہوتی ہیں۔ بس جنہیں ہوا کے ساتھ بہنے کی عادت ہو انہیں موتیوں میں قید نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر چھوڑ دو، دل کو ہلکا کر دو، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دل ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ جانے دو نا اسے بھی۔ یوں ہی اللہ ہے نا، وہ لا علم تو نہیں، اس لیے ہنسنا سیکھ لو۔ اپنی پریشانیوں اور دکھوں پر رونے بیٹھو گے تو آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہوں گے۔ لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو رب کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا، جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھا اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزاریں یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو بھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کسی کو وہ اذیت نہ دیجیے گا جو اس سے برداشت بھی نہ ہو، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی آپ کی۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔